اسلامی تاریخ کا ایک ایسا شخص گزرا ہے جس سے بڑا ظالم آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ مسلمانوں کے دور میں ایک ایسا شخص بھی پیدا لیا تھا جس نے ہزاروں صحابہ کو قتل کر دیا، جس نے خانہ کعبہ یعنی مکہ شریف پر پتھر برسائی، بم برسایا، آگ کے گولے برسائے۔ ایسا ایک ظالم شخص بھی سماج میں آیا۔ میں آج کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی پھر آج کے اوپر نہ لے لے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ امیجنیشن کر سکتے ہیں کہ آج جس طرح سے ہماری مسجدوں کو توڑی جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی ظالم ہے جو توڑ رہا ہے، اس دور میں بھی تھا۔ بڑا شخص ایسا ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا مرڈرر، سب سے بڑا قاتل ہوگا، سب سے بڑا ظالم۔ اس شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ حضور کے زمانے کے بعد خلیفہ بنے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا زمانہ بڑا بہترین مسلمانوں کے لیے رہا۔ مسلمان پھیلتے چلے گئے، حتی الامکان کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خلافت کی تو کیا کہنے۔ اس وقت مسلمان آدھی دنیا پر قابض ہو چکا تھا، مسلمانوں کا دبدبا چاروں طرف تھا۔ پے در پے اس طرح سے صحابہ کرام یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے خلافت چلتی رہی۔ لیکن حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 30 سال کے بعد خلافت ڈگمگانے لگتی ہے۔ خلافت جا کر کے پہنچتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی خلیفہ ہیں، انہی کے بیٹے کا نام تھا یزید۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو ہے خلافت مسلمان چنا کرتے تھے، یعنی مسلمان مل کر کے بیٹھ جاتے اور ان میں سے سب سے جو اچھا ہوتا انہی کو خلیفہ بنا دیا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مسلمانوں نے چنا، حضرت عمر فاروق کو بھی مسلمانوں نے چنا، حضرت علی عثمان غنی تمام لوگوں کو مسلمانوں نے چنا، اور حضرت امیر معاویہ کو بھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسلمانوں نے خلیفہ چنا۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے خلافت اپنے بڑے بیٹے یزید کو دے دی۔ اب ادھر یزید کو خلافت دینی تھی صاحب۔ میں جو بیان کر رہا تھا، جس کے بارے میں حضور نے حدیث پاک ترمذی شریف میں ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے دور میں ایک ایسا ظالم شخص پیدا ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا مرڈرر ہوگا، سب سے بڑا کیلر ہوگا، سب سے زیادہ لوگوں کو قتل کرے گا، مسلمانوں کو قتل کرے گا، صحابہ کرام کو قتل کرے گا۔ ایسے شخص کا جنم ہوتا ہے۔ کہاں پر جنم ہوتا ہے صاحب؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام پھیلانے کے لیے مکہ سے چل کر کے طائف گئے ہوئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ مؤذن صاحب نے دیکھا ہوگا، جو لوگ حج کرنے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا طائف۔ اور وہی طائف ہے جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا پتھر مارا گیا تھا کہ حضور کے قدم مبارک یعنی نالین شریف جوتی مبارک تک خون سے بھر چکا تھا۔ اسی طائف کے شہر کے لوگ ابھی مسلمان ہو چکے تھے، اسلام ان لوگوں نے قبول کر لیا تھا، لیکن اسی طائف میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ ادھر کون گدی پہ آیا؟ یزید گدی پہ آیا۔ ادھر پیدا کون ہو رہا ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں، جس کا نام رکھا جاتا ہے حجاج بن یوسف۔ نام کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، حجاج بن یوسف۔ بچہ پیدا ہوتا ہے حجاج بن یوسف۔ کس کا بیٹا ہے؟ ایک مولوی کا بیٹا ہے۔ مولانا صاحب مسجد میں امامت کرتے ہیں، کلام پاک کی جو ہے درس دیا کرتے ہیں، اسی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے حجاج بن یوسف۔ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، امام صاحب اس بچے کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو کلام پاک کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اسے کلام پاک سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس کے دل میں تو کوئی اور بات چل رہی تھی۔ ادھر کیا ہوتا ہے صاحب؟ ادھر یزید تخت پر فائز ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو جبرن زبردستی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ مجھے خلیفہ تسلیم کرو، لیکن لوگ اس کے کارنامے کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ لوگوں نے 12 یزید کے بارے میں سنا ہے، تو یزید کو کوئی خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے 2 ایسے شخص تھے جنہوں نے کھل کر یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، جنہوں نے کھل کر یزید کے خلاف بات کیا تھا۔ ان میں سے پہلا شخص تھے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ اور دوسرے شخص کا نام تھا حضرت
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مکہ میں تشریف فرما تھے، یہ دو شخص جو ہے ان کے خلاف کھڑے ہوئے، اور حضرت امام پاک کو تو کربلا کے میدان میں کس طرح سے شہید کیا گیا آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے۔ یہ ٹاپک بڑی لمبی اور طویل ہے، اس پہ میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا، بس ذہن میں ایک خاکہ بناتا چلوں کہ ہو کیا رہا ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ لیکن ادھر یزید جو ہے تخت پر فائز ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو زور زبردستی بادشاہ کہنا شروع کرتا ہے، خلیفہ کہنا شروع کرتا ہے۔ جب کربلا کا واقعہ گزر گیا، جب یزید کو لگنے لگا کہ سارے لوگ تو اب میرے بغاوت کے خلاف نیست و نابود ہو گئے، جو لوگ باغی تھے، جن لوگوں نے میرے جو ہے ستے کے خلاف، میری کرسی کے خلاف آواز اٹھایا تھا، ہم نے تو ان لوگوں کا دمن کر دیا، ان لوگوں کو تو ختم کر دیا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، لیکن جو حق ہے صاحب وہ حق ہوگا، جو باطل ہے وہ باطل ہی رہے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ مکے میں اور ایک شخص ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر، وہ بھی ان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، لیکن یزید کو کوئی ایسا شخص نہیں مل رہا تھا جو مکہ میں جا کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف آندولن کر سکے، لڑائی کر سکے۔ لیکن ہوتا کیا ہے صاحب، دھیرے دھیرے یہی طائف کے بازار میں پیدا ہونے والا بچہ حجاج بن یوسف کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے یزید کو ایک ایسا جرنل چاہیے جو جرنل زبردستی کے ساتھ جو ہے انسان کا دھرم پریورتن کراتا ہو، جو جرنل زبردستی کے ساتھ خلافت لیتا ہو، جو جرنل باغیوں کو کچل دیتا ہو، ایسے جرنل کی ضرورت ہے۔ تو ادھر حجاج بن یوسف اپنا سفر شروع کرتا ہے، جا کر کے یزید کے فوج میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب معرکہ آگے بڑھتی رہتی ہے، یزید کی فوج جا کر کے پہنچی مدینہ شریف۔ مدینے میں آنے کے بعد جتنے صحابہ کرام تھے جو بغاوت پہ اترے تھے، ان صحابیوں کو قتل کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے جو ہے اپنے گھروں میں پناہ لیا تھا، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، مدینے کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ یزید سمجھنے لگا کہ اب ہو سکتا ہے کہ بغاوت میرے خلاف ختم ہو جائے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے جو ہے بیعت لی اور تمام لوگوں کو اکٹھا کیا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو قتل کر سکتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروا سکتا ہے، جو مدینہ شریف پہ گھوڑا بندھوا سکتا ہے، جو شخص مدینے کی عورتوں کی آبرو ریزی کر سکتا ہے، وہ مکہ پر بھی چڑھائی کر سکتا ہے۔ اے لوگوں میرے ساتھ آؤ، مل کر کے اس یزید کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے آواز لگایا تو کوفہ اور بصرہ کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب یزید کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب میری ستہ اور میری خلافت ختم ہونے والی ہے، میری بادشاہت ختم ہونے والی ہے۔ لیکن حجاج بن یوسف جا کر کے ان کو دلاسا دیتا ہے کہ بنو امیہ تب تک ختم نہیں ہو سکتا ہے جب تک حجاج بن یوسف تمہارے فوج میں شامل ہے۔ حجاج بن یوسف نے کیا کیا صاحب، جب تمام لوگوں کو یزید نے حکم دیا کہ جاؤ مکے کے اوپر چڑھائی کر دو، تو تمام فوجوں نے منہ پھیر لیا۔ ہم مکہ شریف جہاں پر خانہ کعبہ بسا ہوا ہے، ہم وہاں پر جا کر کے کیسے جو ہے قتل و غارت کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مکہ شریف تو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر قتل و غارت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن سارے سپاہیوں نے جب بغاوت کر دی تو حجاج بن یوسف اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور ان سپاہیوں کو ایک ایک کر کے پکڑ کر کے قتل کرنے لگا، اور ان سے یہ کہنے لگا کہ تم میں سے وہ شخص جو بنو امیہ کی خلافت کے خلاف جاتا ہو ان کو میں قتل کر دوں گا۔ تمام لوگوں کو پکڑنے لگا کہ تم اپنے منہ سے کہو کہ اگر میں بنو امیہ کو نہیں مانتا ہوں تو میں کافر ہوں۔ کہ ایک مسلمان شخص مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم بھی کر سکتا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے والا شخص جن کا نام حجاج بن یوسف تھا، وہ بنو امیہ کی خلافت کے باغ ڈور کو سنبھالتا ہے اور تمام فوج اور کمانڈر کو لے کر کے مکہ شریف آ کر کے پہنچتا ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر تیار ہو رہے ہیں کہ یہ بنو امیہ کی خلافت کو جب تک ختم نہیں کیا گیا مسلمان نیست و نابود ہو جائیں گے، مسلمانوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جائے گی، آنے والی نسلیں قتل و غارت میں پڑ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکے کا احاطہ کر لیا، تمام صحابیوں کے ساتھ مل کر کے مکے کو چاروں طرف سے گھیر کر کے رکھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے اس گھیرا بندی کو دیکھ کر کے حجاج بن یوسف رک جاتا ہے اور آ کر کے مکے کے چاروں طرف جو پہاڑی ہے اس پہاڑی پر ڈیرا لگاتا ہے اور اس پہاڑی سے بم برسانا شروع کرتا ہے۔
وہاں سے منجنیق کے ذریعے سے پتھر مکہ شریف پہ برواتا ہے۔ جب ایک پتھر آ کر کے خانہ کعبہ کو لگا تو خانہ کعبہ کو جیسے ہی لگا صاحب، اتنے میں بجلی کڑکی اور آندھی طوفان آنا شروع ہوا۔ لوگوں نے سمجھا کہ جو ہے خانہ کعبہ پر پتھر لگا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا۔ چلیے وقت کی قلت دامن گیر ہے، انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا۔